اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع اعتکاف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اعتکاف سے مراد کیا ہے؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خود کو روک لینا، بند کر لینا۔ عزیزان گرامی قدر، معتکف جو ہوتا ہے وہ دنیاوی لذات سے اپنے آپ کو روک کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ جو رب کی طرف متوجہ ہونا ہے اسی کو تو اعتکاف کہتے ہیں۔ بندہ بیٹھ جاتا ہے اس کے گھر جا کے کہ مالک آ گیا ہوں، نفسا نفسی میں پڑا رہا، لذات دنیا میں کھویا رہا۔ مالک وہ جو فاصلے بڑھ گئے ان کو ختم کرنے آ گیا ہے۔ مالک، یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہ چاہتا ہوں اپنے قریب کر لے، یہ چاہتا ہوں کہ مالک میں یہ اعتکاف کے دنوں میں تیرے حضور ایسے حاضر رہوں جیسے بندہ جب بھوک اور پیاس کا عالم ہوتا ہے تو اس وقت وہ منتظر ہوتا ہے کہ مجھے کھانا اور پانی کہاں سے میسر آئے۔ بندہ اس طرح اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ مالک، میری روح کی پیاس اور بھوک کا سامان تجھ سے ہے، اے مالک تو مجھے اپنے قریب کر لے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم اسے اصطلاحی اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں تو مرد و خواتین کا، مرد حضرات کا مسجد میں اور خواتین کا گھر میں اعتکاف کرنا، میں حرم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ان کا اعتکاف کرنا اور صرف خالصتاً اس اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھنا، جب اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا اپنی خلوتوں میں، اور اپنا وہ تعلق جو اپنے رب کے ساتھ ہے اس کی تجدید کرنا، اس کی تجدید کرنا اعتکاف اس کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والوں کی مثل پوری پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، پوری پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک اور حدیث پاک مروی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے، یعنی اس کی گہرائی اور اس کے درمیان کا فاصلہ جو ہے خندق کا، وہ کتنا ہے کہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے،
اتنی لمبی خندق ہے اور 3 خندقیں میرا رب حائل فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اعتکاف جو ہے، اعتکاف کی اقسام ہیں۔ اعتکاف جو ہے ایک واجب ہے، ایک مسنون ہے اور ایک نفلی ہے۔ اعتکاف واجب کیا ہے کہ میں کوئی کام کے لیے نیت کر لوں کہ مالک اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں 1 دن 2 دن 3 دن یا جتنا بھی اس نے ارادہ کیا میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں، نظر کا اعتکاف، منت کا اعتکاف، اعتکاف واجب، یعنی اپنے پر اس نے خود لازم کیا ہے، اور اس میں روزہ رکھنا شرط ہے، اس میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ مسنون اعتکاف، سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جگہ پہ پتہ چلتا ہے، مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں، اور ہم یہاں پہ لاہور میں ہیں تو لاہور میں بہت ساری مساجد میں سننے میں آتا بھی رہتا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ 1 ماہ کا بھی اعتکاف کیا جاتا تھا، لوگ کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 15 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 10 دن کا اعتکاف جو ہے یہ سنت اعتکاف ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس میں بھی روزہ ہے، اس میں بھی نماز روزہ اسی طرح ہے سارا کچھ، لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ اگر پورے محلے میں ایک بندہ بھی اعتکاف کر لیتا ہے مسجد میں تو یہ چونکہ علی الکفایہ ہے تو سارے محلے سے اس کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر محلے میں سے ایک بھی بندہ معتکف نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا، یعنی ایک کم از کم بندہ محلے میں سے مسجد میں معتکف ہونا چاہیے۔ اور نفلی اعتکاف اس کے بھی طریقے ہیں، 1 دن کا بھی ہوتا ہے اور اس میں روزہ شرط نہیں ہے، اس میں روزہ شرط نہیں ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف، جیسا اکثر مساجد میں لکھا ہوا بورڈ آویزہ ہوتا ہے، تو نیت کر لی کہ میں نے نفلی اعتکاف کی نیت کی، وہ جتنی دیر مسجد میں رہے گا، گفتگو وغیرہ ہوگی، وہ اتنی دیر معتکف ہی ہے، اس پر کسی اور قسم کا حکم نہیں آئے گا، اگر وہ شرعی حدود و قیود میں رہتا ہوا اندر وقت گزارتا ہے، اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس کی کچھ شرائط بھی ہیں، مسلمان کا ہونا بھی شرط ہے، اعتکاف کی نیت کرنا بھی شرط ہے، اور حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ سے اور حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے، عاقل کا ہونا شرط ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا مرد حضرات کے لیے، خواتین کا افضل تو ہے گھروں میں کریں، لیکن بعض جگہوں پہ اجتماعات مقرر کیے جاتے ہیں، اگر وہاں پہ باپردہ انتظام موجود ہو تو وہاں کیا جا سکتا ہے اعتکاف، اگر باپردہ انتظام موجود نہ ہو تو چونکہ اعتکاف کی وہ شرط ہی خواتین کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا پھر وہاں پر موضوع نہیں کہ وہاں پہ اعتکاف کیا جائے۔ اور اعتکاف واجب میں جو منت والا اعتکاف ہے، نظر والا اعتکاف ہے، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ معتکف کرے کیا مسجد میں، 10 دن ہے یا 9 دن ہے، ایک ہی حکم میں آتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنائے، قیام اللیل کو، اور مذہبی کتب کو پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اور اس کا مطالعہ کرے، دین سیکھے، دین سکھائے، اگر علماء میں ہے تو واعظ و نصیحت کرنا بھی اس میں شامل ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
اور اس میں بعض نے اختلاف کیا ہے، اس نے کہا کہ جی وہاں پہ چونکہ اگر زیادہ وقت دینا پڑے گا ان کو پڑھنے پڑھانے میں، تبلیغ میں، تو بعض نے اعتراض کیا ہے، لیکن احناف کے نزدیک اور شافعی کے نزدیک جائز ہے، اور وہ وعظ و نصیحت بھی وہاں کر سکتے ہیں، درس و تدریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سارے دینی امور ہیں۔ تو مقصد تو مالک کے حضور حاضری ہے اور اس کے دین کی خدمت ہے، تو اسی لیے وہ جو مالک کے حضور حاضری ہے تو اللہ اپنے دین کا کام بہت پسند کرتا ہے، تو اسی لیے معتکف کو چاہیے۔ ہمارے وہاں پہ آج کل جو ایک رواج چل پڑا ہے اینڈرائڈ موبائل وغیرہ کا یا موبائل کا استعمال، ایک معتکف وہاں بیٹھا ہے، دوست آپ سے باتیں کر رہا ہے، واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، اپڈیٹس دیکھ رہا ہے، تو یہ اعتکاف کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ دنیا سے کٹ کر رجوع اللہ کا نام معتکف ہونا ہے، اعتکاف اسی کا نام ہے۔ معتکف ان ساری چیزوں سے باز رہتا ہے، وہ صرف نماز، روزہ، ذکر اذکار اور دینی کتب کا پڑھنا اور دین کا سمجھنا سیکھنا، اسی کی کوشش کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، اعتکاف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔